بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین محترم، بہت سارے لوگوں کو شاید علم بھی نہ ہو کہ پاکستان چین کی پہلی کھڑکی تھا جس کے ذریعے چین کے لوگوں نے دنیا کو دیکھنا شروع کیا۔ PIA پہلی انٹرنیشنل ایئر لائن تھی جس نے چین میں لینڈ کی۔ اس لینڈ پر پورے چین میں جشن منایا گیا۔ پاکستان نے ایوب خان کے دور میں چین کو 3 جہاز فروخت کیے۔ ان میں سے ایک جہاز معوض تنگ استعمال کرتے تھے۔ اس جہاز پر آج بھی کرسٹی بائی پاکستان لکھا ہے۔ پاکستان پہلا ملک تھا جس نے چین سے تجارت شروع کی اور اس کی مصنوعات کی امپورٹ کی اجازت دی، اور ہم ایک طویل عرصے تک چین کے ریزر اور سوئیاں استعمال کرتے رہے۔ پاکستان نے چین کے مسلمانوں کو حج اور عمرے کی سہولت دی۔ چین کے حاجی بسوں کے ذریعے پاکستان پہنچتے تھے اور پاکستان انہیں حجاز مقدس تک پہنچانے کا بندوبست کرتا تھا۔ پاکستان کا ویزا کبھی چین کے لوگوں کی بڑی خواہش ہوتا تھا، لیکن آج وہ چین دنیا میں ترقی کی انتہا کو $46 ارب کے منصوبے لے کر چھو رہا ہے۔ یہ چین جب پاکستان آتا ہے تو ہم اسے اپنی تاریخ کا اہم ترین واقعہ قرار دیتے ہیں اور بغلے بجاتے ہیں۔ چین آگے نکل گیا جب کہ ہم نے اپنے ملک کو مزار بنا دیا اور اس کے مجاور بن کر چندوں اور امداد اور قرضوں پر زندہ رہنے کا ہنر سیکھ لیا۔ ہم نے کبھی چین کی ترقی اور اپنی تنزلی کا جامع تجزیہ نہیں کیا۔ ہم نے کبھی ان وجوہات کا جائزہ لینے کی کوشش نہیں کی کہ کیسے چین نے نہ صرف اپنے 100 ارب لوگوں کو روزگار، صحت، تعلیم اور شاندار زندگی فراہم کی، بلکہ وہ دنیا بھر کے 6.5 ارب لوگوں کی ماں بھی بن گیا۔ پورے یورپ میں ایسے 39 شہر ہیں جن کی آبادی 10 لاکھ سے زیادہ ہے، جبکہ چین نے پچھلے 30 برسوں میں 160 ایسے نئے شہر آباد کیے ہیں جن کی آبادی 10 لاکھ سے زائد ہے، اور ان میں دنیا کی تمام جدید سہولتیں موجود ہیں۔ آج مرسڈیز کاروں کا سب سے بڑا کارخانہ چین میں ہے۔ آج یورپ، امریکہ اور پاکستان میں ایسی سبزیاں اور فروٹ ملتا ہے جس پر چائنا کا سٹیکر لگا ہوتا ہے، اور آج دنیا کی 36,000 ملٹی نیشنل کمپنیاں چین میں فیکٹریاں لگانے پر مجبور ہیں، لیکن ہم نے کبھی چین کی اس ترقی کی وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی اپنے زوال کے شواہد اکٹھے کیے۔ چین کی ترقی کے 4 اصول تھے: مخلص لیڈرشپ، انتھک محنت، اپنی ذات پر اعتماد اور خودداری۔ چین نے کبھی دوسری اقوام کے سامنے کشکول نہیں رکھا۔ اس نے ہمیشہ اپنے وسائل پر اعتماد کیا۔ یہ لوگ 15 گھنٹے کام کرتے ہیں اور جب اس کام سے فارغ ہوتے ہیں تو دوسروں کے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں، اور ان کے لیڈرشپ نے اپنا تن، من اور دھن قوم پر وار دیا۔ ان کے لیڈر کا جنازہ 3 مرلے کے مکان سے نکلا اور اس نے پوری زندگی کسی دوسرے ملک میں قدم نہیں رکھا۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا چین کی یہ 4 خوبیاں ہماری سب سے بڑی کمزوریاں ہیں۔ ہم نے کشکول کو اپنی معیشت بنا رکھا ہے۔ ہم دوسروں کے وسائل پر اعتماد کرتے ہیں۔ ہم دنیا میں سب سے زیادہ چھٹیاں کرنے والے لوگ ہیں، اور ہماری ساری لیڈرشپ کی جڑیں ملک سے باہر ہیں۔ ان کی اولادیں اور گھر تک دوسرے ملکوں میں ہیں۔ چنانچہ ہم آج افغانستان سے لے کر روانڈا تک دوسرے ملکوں کے محتاج ہیں۔ ہم سانس تک بھی ادھارا لیتے ہیں۔ ہمیں روٹی بھی دوسرے فراہم کرتے ہیں۔ کاش ہم چین کے صدر شی چنگ پنگ سے عرض کرتے، جناب ہمیں $46 ارب کے منصوبے نہ دیں، آپ ہمیں عزت کی روٹی کھانے اور غیرت کے ساتھ زندہ رہنے کا درس دیں۔ آپ ہمیں مچھلی نہ دیں، آپ ہمیں مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھا دیں۔ قوموں کو امداد اور سمجھوتے نہیں چاہیے ہوتے، انہیں عزت اور غیرت کی گھٹی درکار ہوتی ہے۔ آپ یقین کیجئے ہم ایک مردہ اور بھکاریوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم کبھی افغانستان میں امریکہ اور روس کی پھینکی ہڈیاں چوستے ہیں، کبھی دہشت گردی کے خلاف جنگ کے پنجرے پر بیٹھ کر گوشت نوچتے ہیں، اور کبھی سعودیہ عرب یمن جنگ سے فائدہ اٹھانے کے منصوبے بتاتے ہیں۔ دنیا جب ان تمام بحرانوں سے نکل جاتی ہے، یہ اپنے معاملات، اپنے مسائل حل کر لیتی ہیں، تو
تو ہم کشکول پکڑ کر دوستوں سے دوستی کی خیرات کی اپیل کرتے ہیں۔ ہم نے آج تک خود کو قوم سمجھا اور نہ ہی قوم کی طرح اپنی نسلوں کی پرورش کی۔ کیا ہم 22 کروڑ بھکاری ہیں اور ہر سال ان بھکاریوں میں 5-10 لاکھ نئے بھکاریوں کا اضافہ کر دیتے ہیں، اور یہ بھکاری بھی بڑے ہو کر اپنے بزرگوں کی طرح دنیا کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ ہم آج چین سے 90 سال پیچھے وہاں کھڑے ہیں جہاں 1933 میں چین ماؤ زیدونگ کی تاریخ لانگ مارچ شروع ہونے کے وقت کھڑا تھا۔ اقتدار کی رسا کشی، انتشار، بے یقینی، لاقانونیت اور سیاسی معاشی عدم استحکام۔ کاش ہم آج ہی جاگ جائیں۔ ہم آج ان 46 ارب ڈالر کو آخری امداد، آخری سرمایہ کاری سمجھ کر اپنے قدموں پر کھڑا ہونے فیصلہ کر لیں۔ اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔